محرم الحرام میں کچھ لوگوں کے عقائد و نظریات جو ہے اہل سنت سے ہٹ کر ہیں، لیکن چونکہ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا ہمارا ایمان ہے، تو کہیں اہل بیت کی محبت میں ورگ گلا کر کہیں غلط کام نہ لے لیے جائیں، اس لیے جو ہے صحابہ کے متعلق اور اہل بیت اطہار کے متعلق جو ہے عقیدے کے معاملات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یاد رکھیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امتوں میں سے افضل ترین امت ہے۔ جس طرح یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ساری امتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین سرکار کے صحابہ ہیں۔ پچھلی امتوں کے جو انبیاء کرام کے ساتھی تھے، حواری تھے، ان سے بھی زیادہ فضیلت والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ اس پر سند اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ رضا کا مژدہ جو ہے وہ سنا دیا گیا۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی یاد رکھیں عبادت سے نہیں بنتا، صحابی عبادت وغیرہ جو آج کل ہم کرتے ہیں افعال وغیرہ صحابی ان سے نہیں بنتے۔ صحابی عبادت کرنے سے، تہجد پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج زکوٰۃ دیگر افعال کرنے سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں جو کچھ دیر کے لیے بھی بیٹھا وہ صحابیت کے درجے سے مستفیض ہو گئے۔ جو کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر، کوئی زیادہ لمبا چوڑا ٹھیک ہے، جو جتنا زیادہ بیٹھے گا ظاہر ہے اس کو اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کا اتنا زیادہ گریڈ بڑھے گا، لیکن ہم صحابی کی تعریف کیا کر رہے ہیں کہ جس نے لمحہ بھر کے لیے بھی ایمان کی حالت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو پا لیا وہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور صحابی کے متعلق اہل سنت کا یہ بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ کوئی ولی، کوئی غوث، قطب ابدال کتنی ہی عبادت کر لے، کتنا ہی بڑا درجہ حاصل کر لے، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی نے کیا کی ہے؟ وہ عبادت کی ہے جو کسی اور نے نہیں کی، کیونکہ صحابی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا ہے، سرکار کی صحبت کو پایا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے آقا کریم، یاد رکھیں لمحہ بھر کی میں نے بات کی ہے، لمحہ بھر۔ ایک صحابی جن کے بارے میں جس طرح ملتا بھی ہے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، کھجوریں کھا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، نیچے اترے تو عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیم دیتا ہوں، جنت ہے جہنم ہے۔ عرض کی اسلام قبول کر لوں، پچھلے گناہ؟ فرمایا اللہ معاف فرما دے گا۔ اچھا معاف ہو جائیں گے سارے گناہ؟ سرکار نے فرمایا ہاں نا معاف ہو جائیں گے۔ اگلا حساب کتاب کا معاملہ؟ فرمایا اللہ انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کہا جی آپ ضمانت دیتے ہیں؟ کیا لفظ ہیں؟ سرکار نے یہ نہیں کہا یار ٹھہر جا ذرا، کوئی 4-5 گھنٹے کی پتہ جبریل آ ہی جائے تو پھر میں تمہیں دسنا، نہیں، فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، پھر کھجورے کھا رہے تھے تو جہاد بھی ادھر ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ اسی وقت کھجورے کچھ نیچے رکھی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا نہ اچھلا، وہ نیچے گرے اور شہید ہو گئے۔ روایت میں یہ ہے کہ نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، کوئی نہیں تھا ایسا عمل، لیکن یہ صحابی بھی ولی غوث قطب ابدال سے افضل ترین صحابی ہیں، کیونکہ صحابی عبادت سے بنتا ہی نہیں۔ صحابی ایسے کام سے جو ہمارے نظریات ہیں نا، یہ مطلب اس سے تو صحابی بنتا ہی نہیں۔ صحابی بنتا ہے گویا کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اسی کے ضمن میں علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرشتوں پر بھی بحث کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا فرشتے صحابہ میں داخل ہیں؟
تو اس میں ہے تو کثیر اختلاف، لیکن علامہ سبکدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا بڑا پیارا انداز اپناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ جس فرشتے نے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا وہ بھی صحابیت کے درجے پر فائز ہے۔ اب صحابہ کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ساری احادیث بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے میرے صحابہ کے بارے میں نہ پریشان نہ کیا کرو۔ بس کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کسی صحابی کو تم برا کہتے ہو نا، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میرے صحابی کو جو ہے وہ برا کہا جا رہا ہے، میرے صحابی کو طعن و تشنیع، میرے صحابی کو گالی۔ فرمایا میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ مجھے نہیں میرے رب کو اذیت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی کا تھوڑا عمل بھی بڑا عمل ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نا یہ بڑا عمل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا۔ احد پہاڑ کو چھوٹا پہاڑ نہیں ہے بھائی، لمبا چوڑا 7 کلومیٹر تو لمبا ہی ہے، تقریباً مدینے کے ارد گرد وہ پھیلا ہوا ہے، لمبا چوڑا پہاڑ۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی صرف ایک مٹھی گندم اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تب بھی تم میرے صحابی کے برابر نہیں، اللہ میرے صحابی کو اس پر بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دونوں میں برابری، سونا گندم کہاں زیادہ، اور یہ فرمایا نہیں، کیونکہ اس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہے۔ ان کو پکیزہ، ان کو صاف ستھرا جو کیا ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت جو ہے وہ فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جملوں میں نچوڑ نکال دیا۔ فرمایا لوگوں انبیاء اور مرسلین کے علاوہ میرے صحابہ تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ کن کا فرمان ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو، بے شک تم میں سب سے بہترین میرے صحابہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ عربی کے اندر نا زمانے کو پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ قرن۔ سرکار نے فرمایا قرنی، میرا زمانہ، خیرن بہتر ہے، سب سے بہتر۔ قرنی میرا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ علماء نے بڑا یہاں خوبصورت جواب دیا، اس سے ایک بڑا پیارا نقطہ جو ہے وہ بیان کیا۔ کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بات تو میری شارٹ ہوتی ہے لیکن اس سے بڑی بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ فرمایا قرنی کے اندر دیکھا جائے تو یہ صحابہ کی ترتیب بیان ہو رہی ہے، خلافت کی ترتیب بیان ہو رہی ہے۔ قاف کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر، صدیق کا قاف ہے، اور را کے ساتھ عمر کا را ہے، اور نون کے ساتھ عثمان کا نون ہے، اور یا کے ساتھ علی کی یا ہے۔ گویا کہ قرنی بیان کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کی ترتیب کو بھی بیان فرما دیا کہ قرنی پہلے جو خلافت کا حقدار ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور پھر اس کے بعد عمر ہے، پھر اس کے بعد عثمان ہے، اور اس کے بعد علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔